بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت سے لمبے عرصے تک ہم بستری نہ کی جائے تو اس عورت کو کون کون سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر اوقات یہ سوال آتا ہے کہ عورت سے اگر کچھ عرصے تک ہم بستری نہ کی جائے تو اس لڑکی کے مزاج پر اور طبیعت پر کیا چیز اثر انداز ہوتی ہے اور کیا بدلاؤ آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر اور ایک مرد اپنی بیوی کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف اور صرف 4 مہینے۔ اللہ پاک نے عدت کی جو مدت بتائی ہے وہ بھی 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر شوہر مر جائے اس صورت میں 4 مہینے، اور اگر طلاق ہو تو 3 حیض کی مدت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں صرف اس مدت تک عورت رہ سکتی ہے، اور اگر اس مدت کے بعد بھی بیوی کو اگر اس کا حق نہ دیا جائے، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے، اس کے ساتھ بوس و کنار نہ کیا جائے، اس کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ نہ کیا جائے یا اس کے ساتھ ملاپ نہ کیا جائے، اسے اس کے حقوق نہ دیے جائیں، تو ایسے میں سب سے بڑا فساد تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے نامحرم مرد کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا گھر برباد ہوگا، نسل برباد ہوگی۔ تیسرا یہ کہ سب سے بڑی اور اہم تکلیف کیا ہے کہ اس کے حقوق پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندرونی کیفیت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ پاک نے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کے اندر جنسی خواہشات رکھی ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر مرد کے لیے ایک عورت اور ہر عورت کے لیے ایک مرد بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا۔ اگر ایک عورت پوری زندگی اس چیز سے رک سکتی تو اللہ پاک کبھی بھی جوڑے کی صورت میں پیدا نہ فرماتے۔ اللہ پاک ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ پاک سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لہذا اللہ پاک کے معاملے میں خلل ڈالنا، اللہ کے معاملات میں رد و بدل کرنا انتہائی نامناسب اور گناہ کبیرہ ہے۔ انسان ہونے کے باوجود خدائی دعوے دار ہونے کے برابر ہے، لہذا کسی بھی بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ اس سے زیادہ چھوڑنے والے پر سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ اس کی بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ اگر شوہر کاروباری سلسلے میں ملک سے باہر ہے تو وہ پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے یا پھر 4 مہینے سے پہلے اپنے گھر تشریف لائے تاکہ وہ اپنے حقوق پورے کر سکیں۔ اس کے علاوہ زوجین باہمی رضامندی سے جتنی مدت تک چاہیں ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی حدود و قیود مقرر نہیں کیے اور نہ زوجین کو مخصوص مدت کے اندر اکٹھے ہونے یا مباشرت کرنے کا پابند کیا ہے۔ زوجین ایک دوسرے سے جتنا عرصہ بھی دور رہیں، اس سے ان کے رشتہ ازواج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے اور بیوی اپنے شوہر کی رضامندی سے جتنا عرصہ چاہے دور رہ سکتی ہے، لیکن اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور پھر 4 مہینے کی مدت تک ان کی صلح یا رجوع نہ ہو پائے تو اعلا ہو جاتا ہے، جس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے اور رجوع کے لیے تجدید نکاح لازم ہوتا ہے۔ اعلا سے ہی استدلال کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق یا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ 4 ماہ سے زائد مدت تک بیوی کے حقوق زوجین کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا
کیا شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے علماء کرام نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق زوجین ادا نہیں کرتا تو بیوی کو مطالبہ طلاق اور معاملہ خلا کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں یا کسی بھی دوسری غرض سے اہل خانہ سے دور رہائش پذیر افراد جن کے لیے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت میں اہل خانہ کے پاس جائیں۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو، بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک کی رضامندی زوجین کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ ناظرین، کتاب و سنت کے مطابق بیوی کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہیں، یا دوسرے معنوں میں خاوند کی اپنی بیوی کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح بیوی کی اپنے خاوند کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ صرف بیوی کے خاص حقوق۔ بیوی کے اپنے خاوند پر کچھ تو مالی حقوق ہیں جن میں مہر، نفقہ اور رہائش شامل ہے، اور کچھ حقوق غیر مالی ہیں جن میں بیویوں کے درمیان تقسیم میں عدل و انصاف کرنا، اچھے اور احسن انداز میں بود و باش اور معاشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ مکلی حقوق میں مہر و مال ہے جو بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے، جو عقدیہ پھر دخول کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا خاوند پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر دے کے خوش کرو۔ ناظرین، جب بیوی جمع کرنے میں خاوند کی بات تسلیم نہ کرے تو یہ ممنوع ہے اور وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب کرتی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ایسا کر سکتی ہے، مثلاً حیض یا فرضی روزہ اور بیماری وغیرہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو خاوند اس پر رات ناراضگی کی حالت میں بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، واضح رہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کے حقوق زوجیت کو 4 ماہ کی مدت کے اندر اندر پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 ماہ سے زائد اپنی بیوی سے دور رہتا ہے، حالانکہ بیوی کو خاوند کی طرف رغبت ہو رہی ہے، تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا ملازمت یا کمائی یا کسی بھی غرض سے گھر سے باہر رہائش پذیر افراد کو 4 ماہ کے اندر اندر چھٹی لے کر گھر جانا چاہیے، یا کسی ایسی ملازمت و کاروبار تلاش کرنا چاہیے جس میں 4 ماہ سے پہلے گھر کا چکر لگانا ممکن ہو۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورت ممکن نہ ہو اور گھر سے بہت زیادہ دور جانا پڑے جہاں سے 1-2 سال تک واپسی مشکل ہو، تو ایسی صورت میں درج ذیل شرائط کے ساتھ وہاں ٹھہرنا جائز ہے۔ نمبر 1، بیوی کو حقوق زوجیت جمع وغیرہ کی طرف زیادہ شوق رغبت نہ ہو۔ نمبر 2، بیوی کی اجازت ہو۔ نمبر 3، بیوی کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ نمبر 4، اولاد کی تعلیم و تربیت کے ضائع ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔